میں ایک پاکستانی جاسوس دلی میں انٹیلیجنس ایجنسی کی جیل توڑ کر قید سے ہوا فرار۔ سرفروشی، جاسوسی اور فرار پر مبنی سنیے میری لاسوال سنسنی کے سچی داستان۔ جاسوس۔ میں ایک پاکستانی جاسوس بھارت میں اپنے مشن کے دوران ڈی ایم آئی کی حراست سے فرار ہو کر بمبئی پہنچ چکا ہوں۔ میں ڈی ایم آئی کی حراست میں کیسے آیا اور کیسے وہاں سے فرار ہوا، یہ جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک کو کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں۔ تو آئیے کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں۔ ایک روز شام ڈھلے حاجی مستان نے مجھے فون کیا اور جلد از جلد اپنے مالابار ہل کے بنگلے پر آنے کو کہا۔ میں تیار ہو کر اس کے گھر پہنچا۔ یوسف پٹیل بھی وہاں موجود تھا۔ حاجی مستان نے کہا کہ اس کی مال کی ایک بڑی کھیپ آج رات آنے والی ہے اور کھیپ اتارنے کے دوران گوا سے بلوائے گئے غوطہ خوروں کا بھی ٹیسٹ ہوگا۔ رات 12 بجے کے بعد سب کی طرح مجھے بھی ایک اوور آل پہنایا گیا اور چہرے پر کالا رنگ لگا دیا گیا۔ اس حلیے میں ہم سب کمانڈوز دکھائی دے رہے تھے۔ کام بھی خطرناک تھا، فرق صرف یہ تھا کہ یہاں مزید دولت جمع کرنے کی خواہش تھی اور وہاں وطن کی محبت اور مملکت کی سالمیت پیش نظر تھی۔ ان دونوں کے کارکن تو پہلے ہی اپنے لیے متعین مقامات پر پہنچ چکے تھے۔ ہم رات کو 1 بجے وہاں پہنچے۔ اس جگہ کا نام گھاس بندر تھا اور یہاں مچھیروں کی سینکڑوں چھوٹی بڑی کشتیاں اور لانچیں موجود تھیں۔ ہم گاڑیوں سے اتر کر ایک لانچ میں بیٹھ گئے۔ یہ لانچ سمندر کے اندر 2 میل جا کر رک گئی۔ ہماری لانچ پر میرے، حاجی مستان اور یوسف پٹیل کے علاوہ 10-12 محافظ بھی تھے۔ اس لانچ کو صرف نگرانی کرنی تھی۔ ہماری لانچ سے کچھ فاصلے پر ایک اور لانچ لنگر ڈالے ہوئے کھڑی تھی۔ اس لانچ میں 2 آدمی گیس سلنڈر باندھے سمندر میں کودے۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ دونوں آدمی سطح سمندر پر ابھرے اور لانچ میں سوار ہو گئے۔ وہ لانچ ساحل سمندر کی طرف چلی تو ہم بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ ہماری لانچ تیز تھی، اس لیے پہلے ہم ساحل پر پہنچے اور اپنی گاڑیوں میں جا بیٹھے۔ دوسری لانچ ساحل کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اس کے دونوں غوطہ خور سمندر میں اتر گئے اور وہ لانچ تھوڑی ہی دیر کے بعد دوبارہ سمندر کی طرف چلی گئی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد دونوں غوطہ خور ساحل پر نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں 2 زنجیریں تھیں۔ ساحل پر کھڑے کارکن فوراً ان کی طرف لپکے اور ان سے زنجیریں لے کر کھینچنے لگے۔ چند منٹوں میں ہی زنجیروں کے دوسرے سروں پر بندھے 4 بڑے صندوق ساحل پر آ گئے۔ ساحل پر گھاس سے آدھا لدا ہوا ایک ٹرک الٹا چلتا ہوا ان صندوقوں کے قریب آ گیا۔ کارکنوں نے جلدی جلدی وہ صندوق اٹھا کر ٹرک میں ڈالے اور انہیں گھاس سے ڈھانپ دیا اور 4-5 اسلحہ بردار ان کے ہمراہ ٹرک میں سوار ہو گئے۔ اس کے آگے 1 اور پیچھے 5 گاڑیاں تھیں۔ وہ ٹرک مراٹھا مندر سنیما کے قریب ایک بڑی گلی میں داخل ہوا۔ ٹرک کے پیچھے چلنے والی گاڑیوں سے کارکن نکل کر ٹرک کی طرف بھاگے اور چاروں صندوق 4-4 آدمی اٹھائے گلی میں غائب ہو گئے۔ ہم بڑی سڑک پر اپنی گاڑیوں میں بیٹھے یہ کارروائی دیکھ رہے تھے۔ 15 منٹ کے اندر صندوقوں والے آدمی واپس لوٹ آئے اور ٹرک انہیں لے کر ریورس میں بڑی سڑک پر آ گیا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ یوسف پٹیل جو اب تک ہماری گاڑی میں بیٹھا تھا اپنی گاڑی میں چلا گیا اور حاجی مستان کے ساتھ میں اس کے گھر لوٹ آیا۔ بقیہ رات میں نے حاجی مستان کے گھر ایک آرام دہ بیڈ روم میں گزاری۔ دن چڑھے ناشتے پر حاجی مستان نے بتایا کہ 4 صندوقوں میں 3 اس کے اور 1 یوسف پٹیل کا تھا۔ صلح ہونے کے بعد یہ ان کا پہلا مشترکہ کام تھا۔ ہر صندوق میں 200 کلو گرام سونے کے بسکٹ تھے جنہیں بیرون ملک سے آنے والے ایک کارگو جہاز کی بڑی لانچ نے اسی مقررہ جگہ پر سمندر میں پھینک دیا تھا۔ 4 صندوق ایک بڑی زنجیر سے بندھے ہوئے تھے اور جگہ کی صحیح نشاندہی کے لیے ایک بڑا سیاہ کاک ایک صندوق کی رسی کے ساتھ بندھا سطح سمندر پر تیر رہا تھا۔ غوطہ خوروں نے صندوقوں کی زنجیر کو اٹھا کر لانچ کے بڑے کنڈوں میں ڈال دیا۔ چونکہ پانی میں وزن بہت کم ہو جاتا ہے اس لیے لانچ نے انہیں بآسانی ساحل تک کھینچ لایا۔ باقی کارروائی تو میں نے بچشمے خود دیکھی تھی۔ میں نے حاجی مستان سے پوچھا کہ مراٹھا مندر سنیما تو ہندوؤں کا گڑھ ہے، وہاں گودام میں سونا رکھنا آپ کے لیے خطرے کا باعث تو نہیں؟ حاجی مستان نے بتایا کہ سونا ان کے گودام میں نہیں بلکہ سونے کے ایک بہت بڑے ہندو ڈیلر کے گودام میں رکھا گیا ہے اور اس سونے کی قیمت وہ پہلے ہی اس ڈیلر سے وصول کر چکے ہیں۔ بمبئی میں قیام کے دوران میں نے بمبئی کی زیر زمین زندگی کا خاصا مشاہدہ کیا تھا۔
یہاں ہر قسم کے غیر قانونی اور ناجائز کاروبار اور ہر روز اربوں روپے ادھر سے ادھر ہوتے تھے۔ پیشگی ادائیگیاں محض زبانی وعدوں پر کی جاتی ہیں۔ اس کاروبار میں کہیں بھی لکھت پڑھت نہیں ہوتی۔ مجھے یہ سن کر بڑا تعجب ہوا کہ مختلف گروہوں میں ذاتی جانی دشمنیوں کے باوجود کاروبار میں کوئی ہیر پھیر یا دھاندلی نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں اسمگلنگ دنیا کا واحد بین الاقوامی کاروبار ہے جو بغیر بینک گارنٹیوں، معاہدوں اور لیٹر آف کریڈٹ کے صرف زبانی وعدوں پر چلتا ہے۔ حاجی مستان نے بتایا کہ وہ دونوں غوطہ خور گوا کے باشندے تھے۔ پہلے ٹیسٹ میں تو وہ بالکل کامیاب رہے ہیں اور اب ان کی وفاداری کے مزید 2-3 ٹیسٹ لے کر آپ کے مشورے سے انہیں اصلی ٹارگٹ یعنی وکرانت کو تباہ کرنے کے مشن سونپیں گے۔ انہی دنوں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک رات 11 بجے کے بعد جب کہ میں سونے کی تیاری کر رہا تھا، بنگلے کے باہر کچھ شور سنائی دیا اور تھوڑی ہی دیر میں محافظ ایک آدمی کو پکڑ کر بنگلے میں لے آئے۔ ایک محافظ نے میرے کمرے میں آ کر بتایا کہ کافی دیر سے 2 آدمی بنگلے کے ارد گرد مشکوک انداز میں گھوم رہے تھے۔ جب ہم نے محسوس کیا کہ ان کا مقصد جوہو کی سیر نہیں اور وہ یہاں سے جانے کا نام نہیں لیتے تو ہم نے دونوں کو بے خبری میں دبوچ لیا۔ ان دونوں کے پاس پستول تھی۔ ان میں سے ایک کو تو ہم نے سرونٹ کوارٹر میں ہاتھ پاؤں باندھ کر بند کر دیا ہے، دوسرا بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کو جانتا ہے اور آپ سے ملنے کی نیت سے ہی دونوں یہاں آئے تھے۔ یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں وہ سچ مچ آپ کے ملنے والے ہی نہ ہوں، ہم نے انہیں زندہ چھوڑ دیا ہے، ورنہ اب تک ان کی لاشوں کے ٹکڑے یہاں سے میلوں دور سمندر میں پھینک دیے گئے ہوتے۔ میں حیران تھا کہ بمبئی میں مجھ سے ملنے کی کوشش کرنے والے ایسے کون ہیں جنہیں حاجی مستان اور یوسف پٹیل کے آدمی بھی نہیں جانتے، اور نہ ہی انہوں نے ان دونوں کا ریفرنس دیا ہو۔ میں سوچ میں پڑ گیا، یہ ڈی ایم آئی، انٹیلیجنس کارپس یا سی بی آئی کے آدمی بھی ہو سکتے تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ یہ حاجی مستان اور یوسف پٹیل کے مخالف گروہوں میں سے کسی کے کارندے ہوں۔ جب میں صحیح طور پر انہیں پلیس نہ کر سکا تو میں نے محافظوں کو کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ اور اپنے ساتھیوں کو تیار رکھو، ممکن ہے انہیں ختم کرنا پڑے۔ محافظ کو ہدایات دیکھ کر میں نے اپنا پسٹل نکال کر میز پر اخبار کے نیچے رکھ لیا۔ اتنی دیر میں 2 محافظ اسے پکڑ کر میرے پاس لے آئے۔ درمیانی شکل و صورت اور بمبئی کے سانولے اور میانہ قد و قامت کا آدمی میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ محافظوں کے سامنے وہ مجھ سے بات کرنے سے کترانے لگا اور پنجابی میں بولا کہ میں علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ محافظ پہلے ہی اس کی تلاشی لے کر اسے غیر مسلح کر چکے تھے۔ میں نے محافظوں کو اشارہ کیا اور وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں نے اسے سامنے کے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ صوفے پر بیٹھتے ہی اس نے میرا اصلی نام لیا اور کہا کہ وہ اور اس کا ساتھی میرے محکمے سے ہیں اور وہ بمبئی کے گروپ کا لیڈر ہے۔ اس کی اس بات نے مجھے اور الجھن میں ڈال دیا۔ ڈی ایم آئی والوں کو گرفتاری کے دوران میں نے اپنا صحیح نام اس لیے بتایا تھا تاکہ ایک تو میرے محکمے اور ساتھیوں کو میری گرفتاری کی اطلاع مل جائے، اور دوسرا کہ کسی تیسرے ملک کے ذریعے قیدیوں کے تبادلے میں شاید میرا نام آ جائے، جس کی بہت ہی موہوم سی امید تھی۔ اسی بے یقینی کی کیفیت میں میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے اس ساتھی کے علاوہ اور کتنے آدمی اس کے علاقے میں موجود ہیں اور ان کی گاڑی کہاں کھڑی ہے۔ اس نے بتایا کہ گاڑی میں 2 آدمی ہیں۔ اس نے گاڑی کا نمبر اور میک بھی بتا دیا۔ میں نے دونوں محافظوں کو اس بات کی تصدیق کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر میں ہی محافظوں نے آ کر بتایا کہ اس نمبر اور میک کی گاڑی بنگلے سے قریب ہی ناریل کے درختوں کے قریب کھڑی ہے جس میں 2 آدمی بیٹھے ہیں۔ محافظوں نے اپنے طور پر اپنا ایک آدمی بھی اس گاڑی کی نگرانی کے لیے وہاں چھوڑ دیا۔ میں ابھی تک اس بات کا صحیح تعین نہ کر سکا تھا۔ یہ آدمی بھارتی ایجنسیوں کا پلانٹڈ بھی ہو سکتا تھا اور یہ بھی ممکن تھا کہ یہاں پر کام کرنے والا گروہ پکڑا گیا ہو اور تشدد نہ سہتے ہوئے ڈبل کردار ادا کر رہا ہو۔ مجھے پہلے یہ یقین کرنا تھا کہ یہ آدمی کیا واقعی پاکستانی گروپ سے ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اپنا اصلی نام، رینک، کب سے یہاں ہو، پاکستان میں اپنی جائے رہائش اور اس کی تفصیل، ٹریننگ کہاں سے لی اور اپنے سینئرز کے نام بتاؤ۔ میری یہ بات سن کر اس نے اپنا نام اور اپنے آبائی علاقے کی تفصیل بتائی اور کہا کہ تمہارے دوسرے سوالات کے جوابات میں محکمے کی ہدایت کے مطابق ہرگز نہیں دوں گا، صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ میں محکمے کا افسر ہوں۔ اور یہ بتایا کہ نیو ناگ پاڑے والے مکان میں وہ اکثر جاتا ہے اور وہاں کے ملازم میاں بیوی کی تنخواہیں بھی وہی ادا کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں شکل سے تو نہیں پہچانتا تھا۔ مکان کی ملازمہ گھاٹن نے بتایا کہ چند روز پہلے چند آدمی آئے تھے اور بغیر کسی وجہ کے 200 روپے دے کر چلے گئے۔ تمہاری تصویر اور فرار ہونے کا میں اخبار میں پڑھ چکا تھا۔ چند روز پہلے میں نے تمہیں جوہو کی طرف آتے دیکھا اور اتنے دنوں کی مسلسل نگرانی کے بعد آج تم تک پہنچ سکا۔ میں نے دوران گفتگو محسوس کیا کہ اس کا میرے ساتھ انداز گفتگو بڑا تضحیک آمیز تھا۔ وہ پنجابی تھا اور اردو میں گفتگو کرتے ہوئے مجھے تم کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔
وہ کہنے لگا کہ بمبئی اور گرد و نواح کے علاقے اس کی جیورسڈکشن میں ہیں اور یہاں مجھے اس کی ہدایت کے مطابق چلنا ہوگا۔ یہ سن کر میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ابھی تو اس کی اپنی پوزیشن ہی مشکوک تھی، اور اگر وہ محکمے کا افسر بھی ہوتا تو جب تک مجھے اپنے محکمے سے ہدایت نہ ملتی تو یہ افسر تو رہا، ایک طرف میں محکمے کی سربراہ کی بھی بات نہ سنتا۔ بنگلے کے تمام محافظ اور ملازمین جاگ رہے تھے۔ ہمیں گفتگو کرتے دیکھ کر وہ کافی، کیک اور بسکٹ وغیرہ لے آئے۔ میں نے ملازمین کے کمرے میں بند اس کے ساتھی کو بلوایا اور ان دونوں کو کافی پیش کی، کیونکہ یہ اخلاق کا تقاضا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے محکمے کی طرف سے تو کوئی ہدایت نہیں ملی ہے، لیکن چونکہ وہ اس علاقے کا انچارج ہے اس لیے مجھے اس کی ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ اب میری برداشت کی حد ہو چکی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے اس کی آخری تصدیق کے لیے اس کے بتائے ہوئے پنجاب میں اس کے رہائشی علاقے کی مخصوص لہجے اور الفاظ کی پنجابی میں اس سے باتیں شروع کی۔ جواب میں وہ سادہ پنجابی بولنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ اپنی آبائی زبان میں بولو۔ میرا یہ مطالبہ سن کر وہ گھبرا گیا اور اٹک اٹک کر بولنے کی کوشش کرنے لگا، جس میں وہ بالکل ناکام رہا۔ پھر میں نے اس سے پاکستان کے پہلے صدر کا نام پوچھا تو وہ گھگیانے لگ گیا۔ پاکستان کے متعلق ایک دو اور سوال پوچھے تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ پاکستانی نہیں ہے اور نہ ہی میرے محکمے سے اس کا کوئی تعلق ہے، بلکہ یہ کسی بھارتی جاسوسی ادارے کا فرد ہے۔ میں نے اخبار کے نیچے سے پسٹل اٹھایا اور محافظوں کو آواز دی۔ محافظوں نے آ کر جب مجھے ان پر پسٹل تانے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنا اسلحہ نکال لیا۔ میں نے انہیں کہا کہ تمہارا پول کھل چکا ہے، اپنی اصلیت اور یہاں آنے کا مقصد بتا دو تو شاید میں تمہارے ساتھ نرمی کروں۔ پہلے تو وہ دونوں ادھر ادھر کی ہانکنے لگے، لیکن محافظوں کے دو چار ٹھڈے لگتے ہی پہلے والا بولا، جناب ہمیں معاف کر دیں، میں CBI میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں اور یہ تینوں میرے ماتحت ہیں۔ ناگپاڑے کے مکان کی ملازمہ نے ہمیں دفتر میں آ کر بتایا کہ دلی کا مفرور پاکستانی مکان پر آیا تھا اور اس دن سے ہم آپ کی تلاش کر رہے ہیں۔ ملازمہ کی بتائی ہوئی تفصیل کے مطابق میں نے آپ کو گرفتار کرنے کا یہ پلان بنایا تھا۔ میرے پتا جی تقسیم سے پہلے اسی علاقے میں رہتے تھے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا۔ وہ تو روانی سے اس لہجے میں پنجابی بولتے تھے، لیکن میں یہ زبان نہیں بول سکتا۔ ابھی بھی وہ اسی مغالطے میں تھا کہ شاید میں اس کے روب میں آ جاؤں گا۔ وہ بولا کہ میں نے آپ کو سب کچھ اس لیے بتا دیا ہے کہ آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میری فورس کے آدمی چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ خود کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اس نے دھمکی آمیز لہجے میں یہ کہا۔ میں نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ مقابلہ 1 سے ہو یا 100 سے، زندگی کی آخری سانس تک گرفتاری نہیں دوں گا۔ میں نے پہرے داروں کو کہا کہ ان کے منہ باندھ کر انہیں کوٹھی کے لان میں کھڑا کر دو۔ وہ ادھر گئے تو میں نے گیراج میں کھڑی گاڑی سے اسٹین گن اور 3 میگزین اٹھائے اور CBI والوں کی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ ایک پہرے دار میرے ہمراہ تھا۔ ہم چکر کاٹ کر گاڑی کے عقب میں پہنچے۔ 2 آدمی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے۔ میں نے آہستہ سے اسٹین گن زمین پر رکھ دی اور جھکتا ہوا ڈرائیور کے کھڑکی کے عین نیچے پہنچ کر ایک دم اٹھا اور اپنے سائلنسر والے پسٹل سے یک کے بعد دیگرے دونوں کی کھوپڑیوں میں 2 گولیاں اتار دیں۔ پھر ان کی لاشوں کو عقبی فرش پر اور سیٹ پر پھینک دیا۔ ریت پر پہیوں کے نشان چونکہ واضح نظر آتے اس لیے میں نے گاڑی کو بنگلے تک لے جانا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے پہرے دار کو کہا کہ لان میں کھڑے باقی دونوں کو بھی محافظوں سمیت یہاں لے آئے۔ تھوڑی ہی دیر میں محافظ ان دونوں کو گاڑی کے ایک پاس لے آئے۔ گاڑی کا عقبی دروازہ میں نے پہلے ہی کھول رکھا تھا۔ اپنے ساتھیوں کی لاشیں دیکھ کر ان کی آنکھیں حلقوں سے باہر آ گئیں۔ وہ بولنا چاہتے تھے لیکن ان کے منہ بندھے ہوئے تھے۔ میں نے محافظوں کو کہا کہ ایک ایک کر کے ان کو گاڑی کے پیچھے دروازے سے داخل ہونے کی جگہ پر لے جائیں۔ محافظ میرا مطلب اور مقصد سمجھ چکے تھے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر محافظ انہیں وہاں لے گئے اور میں نے دونوں کے سینوں پر عین دل کی جگہ پر پسٹل رکھ کر دونوں کو ایک ایک گولی داغ دی۔ محافظوں نے دونوں کی لاشوں کو پہلی دونوں کی لاشوں پر ڈال دیا۔ میں نے محافظوں کو لاشوں کی تلاشی لینے کے لیے کہا۔ ان کی لاشوں سے چاروں کے CBI کے کارڈ، 2 پسٹل اور 4 بٹوے ملے۔ محافظوں نے میرے کہنے پر میری اسٹین گن اور فالتو میگزین گاڑی کی اگلی سیٹ کے نیچے رکھ دیے۔ مجھ پر اس وقت جنون طاری تھا۔ میں نے محافظوں کو کہا کہ میرے بیڈ روم سے پسٹل کے 2 فالتو میگزین اور اگر پیٹرول بھرے ورنہ خالی کین مجھے لا کر دیں۔ 2 محافظ اور ڈرائیور مجھے گاڑی لے کر فالو کریں اور 2 محافظ بنگلے سے اس گاڑی تک ریت پر قدموں کے نشان مٹا دیں۔ بنگلے سے پیٹرول بھرے 2 کین اور پسٹل کے 2 میگزین لیے ایک محافظ آ گیا جسے میں نے ساتھ کی سیٹ پر بٹھا لیا۔ اس دوران میری گاڑی لے کر 2 محافظ اور ڈرائیور آ گئے اور 2 محافظوں نے بڑے جھاڑیوں کے ساتھ ریت پر قدموں کے نشان مٹانے شروع کر دیے۔ میں نے گاڑی موڑی اور نیو ناگپاڑے کی طرف رخ کر دیا۔ ہمارے پیچھے ہی 2 محافظ ہماری گاڑی میں قریب آ رہے تھے۔ میں نے نیو ناگپاڑے میں اپنے کور والے فلیٹ کے قریب گاڑی روکی۔ پچھلی گاڑی سے دونوں محافظ بھی ہمارے پاس آ گئے۔ میں ان تینوں محافظوں کے ہمراہ اپنے فلیٹ پر آیا اور ایک محافظ مسلسل کال بیل بجانے لگا۔
اس دوران میں نے اپنے پسٹل میں نیا میگزین ڈال لیا تھا۔ دروازہ آدھی سوئی جاگتی گھاٹن نے کھولا۔ اتنی رات گئے اچانک مجھے دیکھ کر گھاٹن گھبرا گئی اور دروازہ بند کرنے لگی، لیکن دروازہ کھلتے ہی میں نے اپنا پاؤں اندر رکھ دیا تھا۔ ادھر محافظوں نے دروازے کو دھکا دیا، ہم چاروں کمرے میں داخل ہو گئے۔ محافظوں نے گھاٹن پر اپنا اسلحہ تان لیا۔ میں دوسرے کمرے میں گیا، وہاں اس کا شوہر بے سدھ پڑا تھا۔ اس کی کنپٹی پر میں نے 2 فائر کیے، وہ اچھلا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ باقی دونوں کمرے خالی تھے۔ میں پہلے کمرے میں آیا۔ گھاٹن محافظوں کے حصار میں سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ اس نے بولنا چاہا اور چیخنا چلانا چاہا، لیکن میں نے اسے موقع دیے بغیر 2 گولیاں اس کے ماتھے پر داغ دیں۔ دہشت سے پھٹی ہوئی آنکھوں والی گھاٹن بغیر آواز نکالے فرش پر گرنے لگی تو ایک محافظ نے اسے تھام کر آہستہ سے فرش پر لٹا دیا، کیونکہ موٹی گھاٹن کے گرنے کے دھماکے سے نچلی منزل والے یقیناً چونک اٹھتے۔ میں نے محافظوں کو کہا کہ ان دونوں کی لاشوں کو بھی انہی کی چادروں میں لپیٹ کر میری گاڑی کی ڈگی میں ڈال دیں۔ 2 پھیروں میں محافظوں نے یہ کام بھی کر دیا۔ اس دوران میں نے فلیٹ کا تالا ڈھونڈ نکالا اور فلیٹ بند کر کے ہم اپنی گاڑیوں میں آ بیٹھے۔ مجھ پر اس وقت فی الحقیقت خون سوار تھا۔ اس حالت میں اگر مجھے درجنوں لوگوں کو بھی مارنا پڑتا تو میں دریغ نہ کرتا۔ مجھ میں زندہ رہنے کی بے انتہا خواہش پیدا ہو چکی تھی اور اپنی زندگی کے عوض میں بلا تفریق قصوروار یا بے گناہ سینکڑوں لوگوں کو مارنے کے لیے تیار تھا۔ مجھ پر یہ جنونی کیفیت کئی روز تک طاری رہی۔ پاکستان میں CMH کے ڈاکٹروں نے اسے ایک خاص نفسیاتی بیماری بتایا جو بھارتی تشدد کے بعد مجھ میں پیدا ہو گئی تھی۔ پاکستان میں ادویات کی مسلسل 1 سال استعمال سے یہ عارضہ دور ہوا، لیکن اب بھی یہ حالت ہے کہ میری ڈسپلن زندگی میں خلل ڈالنے اور بلا وجہ اختلاف کرنے والوں سے میں غصے میں بے قابو ہو جاتا ہوں، چاہے وہ میری اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ میری گاڑی میں 6 لاشیں پڑی تھی اور انہیں میں بے جان کتوں سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ ان لاشوں اور گاڑی کو ٹھکانے لگانے کے لیے میں نے محمود کے اسٹوڈیو کو چنا۔ مین روڈ سے اسٹوڈیو کو جانے والی چڑھائی کے خاتمے پر گاڑیوں کی پارکنگ تھی۔ پارکنگ کے ساتھ ہی دفاتر اور پھر اسٹوڈیو تھا۔ کلا مندر اسٹوڈیو میں آج میں اپنی کلا دکھانا چاہتا تھا۔ پارکنگ میں جا کر میں نے گاڑی روکی۔ چوکیدار کی لٹ کی کھٹ کھٹ قریب آتی سنائی دے رہی تھی۔ یقیناً وہ اپنا راؤنڈ مکمل کر کے اس طرف آ رہا تھا۔ میں اور میرے ساتھی محافظ نے پھرتی سے گاڑی کے اندر اور ڈگی میں پڑی لاشوں پر پیٹرول ڈالا اور کچھ پیٹرول گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر اور فرش پر انڈیل دیا۔ میں پیٹرول کی ایک پتلی دھار بناتا ہوا 3 میٹر دور تک لے آیا اور اس دھار کو دیا سلائی دکھا دی۔ آگ یک بیک گاڑی تک پہنچی اور ساری گاڑی کو لپیٹ میں لے لیا۔ چوکیدار بھاگتا ہوا گاڑی کی طرف آیا۔ ادھر ہم دونوں بھاگتے ہوئے مین روڈ پر اپنی گاڑی تک آئے اور تیزی سے جوہو کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے محافظوں کو الرٹ رہنے اور اسلحہ ہاتھوں میں رکھنے کو کہا، کیونکہ عین ممکن تھا کہ CBI کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے سچ کہا ہو اور اس کی فورس کے آدمی جوہو میں موجود ہوں، لیکن ایسا کچھ نہ تھا۔ انعام کے لالچ اور اپنی اسپیشل ترقی کی خواہش میں اس نے گھاٹن کی انفارمیشن کو صرف اپنے تک محدود رکھا تھا اور اسی لالچ کی وجہ سے اپنے 3 ماتحتوں سمیت جہنم رسید ہوا۔ گھاٹن بھی لالچ کی وجہ سے ہی اپنے انجام سے دوچار ہوئی۔ سویا ہوا شخص نامعلوم اس کا شوہر تھا یا چاہنے والا، مخبری کرنے میں گھاٹن کا شریک کار تھا یا لا علم، لیکن ایسے موقعوں پر گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ بنگلے میں آ کر میں نے چائے بنوائی، ڈاکٹر کے دیے ہوئے ٹرینکولائزر کھائے اور سو گیا۔ صبح میں بالکل تازہ دم تھا۔ 11 بجے میں حاجی مستان کو ملنے گیا اور تفصیلاً اسے رات کا واقعہ سنایا۔ حاجی مستان نے کہا کہ صبح 9 بجے سے پہلے ہی محافظ نے اسے گزشتہ رات کی تمام تفصیل بتا دی ہے۔ مستان نے کہا کہ اچھا ہوا جو CBI کا ڈپٹی ڈائریکٹر ختم ہو گیا، اس نے ان کے کاروبار کو بھی نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ شام تک جلنے والی گاڑی کے متعلق بھی اطلاعات آ گئیں۔ گاڑی بالکل جل چکی تھی اور لاشیں ناقابل شناخت تھیں۔ CBI والے تاحال اپنے ڈپٹی ڈائریکٹر اور عملے کے 3 ارکان کے انچارج کے انجام سے بے خبر تھے۔ CBI کے آدمیوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد اگرچہ جوہو کے علاقے میں ان کی تلاش کے کوئی آثار نہ ملے، لیکن حاجی مستان نے بنگلے کے قریب پہرے داروں میں اضافہ کر دیا۔ اس واقعے کو گزرے 10-12 روز ہی ہوئے تھے کہ میں نے پونا جانے کا فیصلہ کیا۔ حاجی مستان اور یوسف پٹیل نے بے حد اصرار کے بعد مجھے حفاظت کے لیے 6 آدمی ساتھ لے جانے پر مجبور کیا۔ میں پونا میں بھارت کے 39 ماؤنٹین ڈویژن اور خصوصاً 17 پونا ہارس ٹینک ریجیمنٹ کا مشاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ پہاڑی ڈویژن بھارت نے 1962 میں چین بھارت جنگ کے بعد ہی ریز کیا تھا۔ اس ڈویژن کے جوانوں کو پہاڑی جنگ کی خصوصی تربیت دی گئی اور انہیں ہلکے خودکار امریکن اسلحے سے لیس کیا گیا۔ اس ڈویژن کے پاس خصوصی طور پر تیار کی گئی جیپیں، ٹرک اور ٹریکس والے APC آرمرڈ پرسنل کیریئر اور توپ خانے کے پاس خصوصی مارٹر گنوں کے علاوہ ہلکی اور زیادہ رینج والی توپیں بھی تھیں۔
नंबर 17 पूना हाउस भी इस डिवीजन में शामिल था। 71 की पाक भारत जंग में 17 पूना हॉर्स की बहादुरी की पाकिस्तानी जर्नलों ने भी तारीफ की थी। मैं इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता कि अगर पाकिस्तान के पास बेहतरीन लड़ाका फौज है तो भारत के पास भी कम मेयारी फौज नहीं। दोनों मुल्कों की फौजों की तरबियत का अंदाज भी एक ही है। उनके पास असलहा भी हमेशा हमसे बेहतर और वाफिर मकदार में रहा है। फौजों की तादाद भी हमसे कई गुना ज्यादा है। कमी है तो जज्बा ईमान और शौक शहादत की। भारतीय फौजियों को दलेर बनाने के लिए शराब दी जाती है, जबकि पाकिस्तानी फौजियों ने 65 और 71 की जंगों के दौरान बेशतर वक्त सिर्फ चने और गुड़ खाकर दुश्मन के दांत खट्टे किए। पाकिस्तानी फौजी लड़ते वक्त अपने असलाफ की बहादुरी के कारनामों को दोहराते और बद्र हुनैन और कादसिया के मुजाहिदों की जांबाजी को पेश नजर रखते हैं, जबकि भारतीय अफवाज को अपने माजी की जंगों में सिवाय शिकस्त और महकूमी के कुछ नजर नहीं आता। पूना बम्बई से 100 किलोमीटर से कुछ ज्यादा फासले पर एक पहाड़ी और सेहत अफजा शहर है। 2 गाड़ियों पर मुश्तमिल हमारे काफिले ने पूना में एक होटल में क़याम किया। दूसरे रोज हम शहर की सैर को निकले। शहर से मेरा मकसद छावनी का सर्वे करना था। मेरा छावनी के अंदर जाने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता था। यहाँ भी छावनी के इर्द गिर्द फौजियों के लिए शराब खाने मौजूद थे। मैंने उन्हीं शराब खानों में किस्मत आजमाई का फैसला किया। शाम 8 बजे मैंने 3 मुहाफिज साथ लिए और एक शराब खाने में पहुंच गया। मुझे ये देखकर ताज्जुब हुआ कि वहां सिर्फ इक्का दुक्का फौजी मौजूद थे। दूसरे शराब खानों का भी यही हाल था। बड़े मोहतात अंदाज में इधर उधर की आम गुफ्तगू करते हुए मैंने एक फौजी से पूछा कि इतनी बड़ी छावनी होने के बावजूद यहाँ बेरौनकी क्यों है। उसने बताया कि सारा डिवीजन सियालकोट सेक्टर के करीब जम्मू मूव कर गया है। डिवीजन हेडक्वार्टर में सिर्फ इंतजामिया से वाबस्ता चंद 100 जवान और अफसर रह गए हैं। मैंने कहा 17 पूना हॉर्स में मेरा एक मेजर दोस्त था। उस जवान ने बताया कि ये रेजिमेंट भी डिवीजन के साथ ही चली गई है। इस जवान को कई गिलास पिलाने के बाद मैं सिर्फ यही मालूम कर सका कि इस रेजिमेंट में फ्रांसीसी AMX-13 और रूसी T-57 टैंक भी हैं। चूंकि डिवीजन ही वहां से मूव कर चुका था, इसलिए मेरा मजीद मालूमात हासिल करना बेसूद था। बाद में नेपाल से मैंने इस डिवीजन की मौजूदा पोजीशन और दीगर मालूमात पाकिस्तान को लिख भेजी। पूना में हम 2 दिन शहर और मज़ाफात की सैर करते रहे। यहाँ भी एक फिल्म स्टूडियो शालीमार था जिसके मालिक WZ अहमद आजकल लाहौर में मुकीम है। बम्बई की पुरहुजूम और शोरगुल से भरपूर जिंदगी से उगताकर साहिब हैसियत लोग यहाँ आराम करने और थकावट उतारने आते हैं। यहाँ पर धड़ाधड़ मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज भी कायम हो रही हैं। होटल में ठहरे एक आदमी ने बताया कि महाबलेश्वर बहुत ही पुरफजा, खूबसूरत और सबसर मकाम है। मेरे पास करने को कोई काम तो था नहीं, इसलिए महाबलेश्वर जाने का फैसला किया, लेकिन हमें पहले बम्बई जाना था। अगले रोज हम बम्बई पहुंचे तो बंगले में हाजी मस्तान का पैगाम मौजूद था कि वापसी पर फौरी उससे राब्ता करूं। मैंने फोन किया तो हाजी मस्तान मौजूद न था। शाम गए हाजी मस्तान का फोन आया। उसने मुझे कहा कि जरूरी बात है, अगर मुमकिन हो तो अभी, वरना सुबह चला आऊं। मेरी ऐसी कौन सी मसरूफियत थी। 1 घंटे के अंदर ही मैं मालाबार हिल पर उसके बंगले में पहुंच गया। इधर उधर की रस्मी बातों के बाद मस्तान ने मुझे बताया कि पाकिस्तान से मेरे लिए ये ऑर्डर आए हैं कि अगर मैं सेहतयाब हो चुका हूं तो 15 दिन के अंदर अंदर काठमांडू नेपाल में पाकिस्तानी सिफारत खाने में रिपोर्ट करूं। मेरी और हाजी मस्तान की दोस्ती इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने कहा कि अगर नहीं जाना चाहते तो 4-5 माह तो सेहतयाब ना होने का उज़र करके यहाँ रह सकते हो। मैंने कहा कि एक दिन तो मुझे जाना ही है। हाजी मस्तान ने एक और ऑफर भी दी। कहने लगा कि तुम्हारी तमाम फैमिली को यहाँ बाहिफाजत मंगवा लूंगा और सबको भारतीय शहरियत भी दिलवा दूंगा। हमेशा के लिए यहीं सेटल हो जाओ। जुहू वाला बंगला भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। चाहो तो मेरे साथ मेरे काम में शामिल हो जाना, और अगर कोई कारोबार करना चाहो तो जितना रुपया दरकार हो मैं दे दूंगा। जब उसने अपनी बात खत्म की तो मैंने उसका हाथ थाम लिया और बड़े नर्म और अपनायत के लहजे में कहा, अब तक के तुम्हारे हुस्न सलूक से मुझे पूरा यकीन है कि तुमने मुझे जो ऑफर दी है उससे भी बढ़कर मेरे लिए करोगे। लेकिन 2 बातें तुम भूल गए हो। अव्वल ये कि मैं अपने महकमे के लिए नहीं बल्कि अपने वतन के लिए खुद को वॉलंटियर करके भारत आया था। मुझे अपने वतन और उसकी मिट्टी से बेइंतहा प्यार है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। दूसरी बात यह है कि मैं एक आज़ाद मुल्क का आज़ाद शहरी हूँ। वहाँ ना मेरे हुकूक सल्ब किए जाते हैं और ना ही मुझे दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है। भारतीय मुसलमानों का हाल तुम मुझसे बेहतर जानते हो। उनकी हालत एक आज़ाद मुल्क में महकूमों जैसी है। हाजी मस्तान मेरी बातें बहुत गौर से सुन रहा था। मैंने बात खत्म की तो वो कुछ देर खलाओं में घूरता रहा। शायद दूर, बहुत दूर वो आज़ादी की उस रोशनी को तलाश कर रहा था जो भारतीय मुसलमानों की जिंदगियों में अभी तक उजाला न कर सकी थी। मैंने उसे सोचों की दुनिया से वापस लाते हुए कहा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा दोस्त, जिसे तुम भाई से ज्यादा अजीज समझते हो, अपने वतन की पहली मंजिल की तरफ जा रहा है। तुम्हारे प्यार और खुलूस को मैं कभी नहीं भूलूंगा।
بمبئی میں تمہارا وجود نہ صرف یہاں کے باسی مسلمانوں کی سلامتی کا ضامن ہے بلکہ پاکستانیوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سہارا ہے۔ بمبئی میں اگر تم اور یوسف پٹیل نہ ہوتے تو میرا کیا حشر ہوتا۔ مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی تم اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے اپنے دل اور گھر کے دروازے کھلے رکھو گے۔ بمبئی سے میری روانگی کا فیصلہ ہو گیا تو الوداعی دعوتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ 2 بار حاجی مستان نے اور 2 بار یوسف پٹیل نے اپنے گھروں پر پرتکلف ڈنر دیے۔ میری سیفٹی کے پیش نظر مہمانوں کی تعداد محدود رکھنے کے باوجود ہر ڈنر پر 40-50 مہمان تو ہوتے۔ میرے کہنے پر انہوں نے محض چند مخصوص دوستوں سے میرا برٹش نیشنل کے حوالے سے تعارف کروایا اور میری نیپال روانگی کا مستان اور یوسف نے اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی نہ بتایا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے۔